ढूंढो گے تو پاؤ گے، مانگو گے تو ملے گا، کھٹکھٹاؤ گے کھولا جائے گا. یہ آیات ہیں جن سے آپ کی سے میں آج اپنی تقریر کر رہا ہوں. میں ابھی سوچ رہا تھا شاہد صاحب، چیدو صاحب دونوں میرے پسندیدہ ہیں، اور اپنے کہہ رہے تھے کہ میں شہروں والوں کا بیٹا ہوں. مجھے فخر ہے شہباز بھٹی صاحب. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ سارے کے سارے 1140 لوگ ہیں وہ اسی سال میں کنفرم ہو جائیں گے. میرا آپ سے وعدہ. اور جنگی سیدہ میں جو جگہ ہے، میں منڈے یا ویڈنسڈے کو اسی مہینے میں آپ کی یونین کو دعوت دے کر میں جھنگی سیدہ میں آپ کی جو جگہ ہے اس میں فلیٹ تعمیر کرا کے آپ کو مالکانہ حقوق دینے کا. اور جتنے غریب کے بچے ہیں، پڑھے لکھے بچے ہیں، 30 سال سے کم عمر ہیں، وہ راشد شفیق صاحب کو درخواستیں دیں CDA کے لیے. میں میرٹ پر رکھوں گا، میرا وعدہ ہے آپ سے. وہ لال عروبی میں درخواستیں جمع کرائیں، اور سینٹری ورکر بھی دیں، وہاں بھی جگہ نکلی ہے. اور میری زندگی کا مشن صرف نالہ لئی ہے. اگر نالہ لئی بن جاتی ہے تو اس کے ارد گرد بسنے والے تمام لوگ خوش ہیں گے اور ایک نیا راولپنڈی بن جائے گا. اور میری زندگی کا آخری منزل یہی ہے. یہاں سارے ہمارے ساتھی آگے بیٹھے ہیں، خاص طور پر اظہر ستی صاحب جنہوں نے زندگی اس شہر کی خدمت میں گزاری. اور کرسچن مجھے ویسے ہی بہت اچھے لگتے ہیں. میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ کوئی الیکشن کا دن ہے. میں پیدا بھی ہولی فیملی میں ہوا ہوں، پڑھا بھی مشن سکول سے ہوں، اور گریجویشن بھی میں نے گورنمنٹ کالج سے کی ہے. اور یہ سارا تبھی ہوا ہے. اور کرسچن نے ان کا جو مین ماٹو ہے ہیلنگ، پریچنگ اینڈ ٹیچنگ، میں سمجھتا ہوں یہ اسلام کے قریب ترین ہے. ہم نے یہاں تعلیم کے لیے بہت کام کیا ہے اور کر رہے ہیں. عنقریب آپ اچھی خبریں سنیں گے. ہماری 2 یونیورسٹیاں بن گئی ہیں، تیسری یونیورسٹی بھی وقار النساء کو یونیورسٹی بنانے جا رہے ہیں. اور راولپنڈی یونیورسٹیوں کا بھی شہر ہوگا جہاں کے تعلیم یافتہ بیٹیاں اور بہنیں ہوں گی. جس گھر میں تعلیم یافتہ بیٹی ہوگی وہ گھر کبھی بھی غلط فیصلہ نہیں کر سکتا، وہ ہمیشہ درست فیصلہ کرے گا مستقبل میں. اور میں خاص طور پر دل سے کہہ رہا ہوں، محلہ راجہ سلطان بہت زبردست محلہ ہے. خوشی محمد نہیں نظر آ رہا میرا فیورٹ یہاں پہ. خوشی مسیح جی ہے، بیمار ہے. اچھا، راشد صاحب ذرا پوچھنے جانا اس کو. خوشی مسیح کا چیدو بھی اور شاید بھی اور سارے لوگ. جب کووڈ آیا تھا، جو خدمات میونسپل کارپوریشن کے سینٹری ورکرز نے اور کرسچن نے کیے، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے برے وقت میں انتہائی سخت وقت میں راولپنڈی میں اپنی زندگی کو داؤ پہ لگا کے خدمت کی ہے. میں خاص طور پر راجہ ہارون رشید صاحب کو بھی مبارکباد دیتا ہوں. اور میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں آپ کی یونین جو ہاری ہوئی ہے اور جو جیتی ہوئی ہے، جتنے آپ کے لیڈر ہیں، مہینے میں ایک میٹنگ ان سے کیا کروں گا تاکہ آپ کے مسئلے حل ہوں اور جلد از جلد حل ہوں. بس ٹھیک ہے. میرے نزدیک 2 آپ سے وعدے ہیں. ایک آپ کا 1140 لوگ، کیا اگر یہ 1200 بھی ہوئے، مجھے لاہور 2-3 دن بیٹھنا بھی پڑا تو میں بیٹھ جاؤں گا. اور یہ مذاق نہیں ہے.
کہ آپ لوگ ایک گریڈ کو بھی ہم کنفرم نہ کرا سکیں تو کیا ہے پھر ہمارا؟ تو یہ تو راشد حفیظ بھی وہاں اس بات کو اٹھائیں، لیکن میں انگوٹھا رکھ کے فیصلہ کراؤں گا، میرا وعدہ آپ سے۔ اور عمران خان کی حکومت نے ابھی کشمیر میں بھی حکومت بنائی ہے، گلگت بلتستان میں بھی حکومت بنائی ہے، پنجاب میں ہے، KPK میں ہے، بلوچستان میں ہے، مستقبل میں انشاءاللہ سندھ میں بھی PTI حکومت بنائے گی۔ لیکن میونسپل کارپوریشن جو ہے وہ کسی شہر کا دل ہوتا ہے۔ بدنصیبی یہ ہے کہ فائر فائٹر جو ہیں دنیا میں ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، ڈرائیور جو میونسپل کارپوریشن کا ہے اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ یہاں ہمارے چھوٹے لوگ ہیں، چھوٹے لوگ بڑے گھروں میں چلے گئے ہیں، بجائے عزت دینے کے ان کو حقارت سے اور تحقیر سے، حقارت تو غلط لفظ ہے، ان کو عزت نہیں دیتے۔ میں کرسچن کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی کھاتا ہوں اور میں اس میں کوئی عار نہیں سمجھتا ہوں، اور میرے لال حویلی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ ہر مہینے کی پہلی تاریخ میں میں اور بلاک میں آپ کے لیڈروں سے میٹنگ کروں گا، اور اب میری زندگی کا مشن ہے کہ یہ جو کچے ملازمین ہیں ان کو پکا کرنا، آپ کے رہائشی جو مسئلہ ہے اس کو حل کرنا ہے، اور اگر جنگی سیداں اسلام آباد میں ہے تو سمجھ لو حل ہو گیا، اگر پنجاب میں ہے تو پھر مجھے پتہ نہیں۔ اگر جنگی سیداں اسلام آباد میں ہے تو آپ سمجھ لیں یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ میں بالکل کیونکہ CDA میرے اختیار میں ہے، میں پہلی میٹنگ میں یہ فیصلہ کر کے، اور آپ کسی اچھے آرکیٹیکٹ اور ڈیزائننگ سے آپ کی سستی ہاؤسنگ اسکیم میں اس کو شامل کرا سکا تو یہ بھی پرائم منسٹر سے کراؤں گا، ورنہ میں خود بھی فیصلہ دے سکتا ہوں اگر CDA میں جگہ ہے تو مجھے کسی۔ اور میں زیادہ تر آج کرسچن سے اس لیے مخاطب ہوں کہ آپ میرے دل کے قریب ہیں، آپ میرے دل کے قریب ہیں۔ آپ نے اس شہر میں شرافت سے، رزق حلال سے اپنی اولاد کو پالا، خاص طور پر میری بیٹیاں اور بہنیں یہاں موجود ہیں۔ آپ کی زندگی بڑی تلخ ہے، میں اس حقیقت سے واقف ہوں، لیکن میں اللہ کے سامنے عہد کرتا ہوں کہ آپ کی زندگیاں آسان کرنے کے لیے یہ جو 2 سال حکومت میں رہ گئے ہیں سب سے زیادہ آپ کے لیے کام کروں گا، میرا آپ سے وعدہ ہے۔ میں یونین کو ایک بار پھر مبارکباد دیتا ہوں، ابھی حلف تو نہیں کرنے گے تو پھر حلف لو کام نہ مکاؤ تو جان ہے۔ اس کے بعد میں سوال سیاسی کا جواب دیتا ہوں۔ تمام عہدیداران سٹیج پہ آ گئے فوری حلف کے لیے۔ شیخ راشد صاحب اور شیخ راشد حفیظ صاحب آپ بھی آ جائیں پلیز۔ راجہ راشد حفیظ صاحب۔ آ جائیں سب لوگ آ جائیں، سب بیٹیاں بھی آ جائیں۔ صدر تو لفٹ نہیں کرا رہے تھے، اس طرح تو نہ کرو۔ السلام کیسے ہیں آپ؟ اس طرف آ جائیں۔ میں 9 تاریخ کو یونین کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اور بلاک میں آئیں تاکہ مسئلوں کی ود ڈاکومنٹ آئیں، لوگوں کے کاغذات کے ساتھ آئیں جو ابھی کچے ہیں، اور ٹوٹل ملازم جتنے ہیں تمام کے تمام کو جنگی سیدہ میں کیسے ہم اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں، اس کے لیے تمام ملازمین کو بس میں کے بعد اپنا نام لے۔ میں بطور عہدہ میونسپل لیبر یونین میٹروپولیٹن کارپوریشن راول پنڈی اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر یہ حلف اٹھاتا ہوں کہ میں میٹروپولیٹن کارپوریشن راول پنڈی کے تمام ملازمین کی
خدمت کروں گا یہ کہ میں تمام قسم کی سیاست سے بالاتر ہو کر میٹروپولیٹن کارپوریشن راولپنڈی کے ملازمین کی خدمت کروں گا، یہ کہ میں میٹروپولیٹن کارپوریشن کے ملازمین کی فلاح و بہبود کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھوں گا، یہ کہ میں میٹروپولیٹن کارپوریشن راولپنڈی کے آئین کی پاسداری کروں گا اور آئین پاکستان کی بھی مکمل پاسداری کروں گا، یہ کہ میں خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہوں، یہ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے، دوسرے نہ پڑھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر دل و جان سے یقین رکھیں، یہ صرف مسلمانوں کے لیے، اور میں جو یسوع ہیں ان کو خاص طور پر شاید ذرا نعرہ لگاؤ یسوع بولو خدا میں یسوع مسیح کی جے، خدا میں یسوع مسیح کی جے، خدا میں یسوع مسیح کی جے۔ تھینک یو ویری مچ ایوری باڈی۔ اب اگر وہ میڈیا کے ہیں تو 9 تاریخ کو 18 کے بعد آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ 21-22 تک 11 دن مجھے دیں۔ دیکھیں میں تو بہت پہلے کہہ چکا تھا کہ نون سے شین نکلے گی، اور اس وقت لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے، اور میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ پیپلز پارٹی دوسرے نمبر پہ ہوگی اور نون لیگ تیسرے نمبر پہ ہوگی، ویسا ہی ہوا ہے، اور میں نے 25 سیٹیں کہا تھا، پی ٹی آئی 26 لے گئی ہے، اور میں نے 10 کہا تھا، پیپلز پارٹی 11 لے گئی ہے، 5-6 میں نے جو نون کے بارے میں کہا تھا، اور یہ وزیر اعظم کو پتہ ہے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کون ہے اور کیبنٹ کون سی بن رہی ہے۔ یار یہ میڈیا کی بات، آپ کا سوال ہو گیا۔ جو مرضی کرنا ہے، جس کا دل ہے وہ کر لے، اور خاص طور پر میں میڈیا کا مشکور ہوں کہ کل جو فائرنگ ہوئی لال حویلی پہ ایک بچے کو لگی، 23 تاریخ کو بھی ہوا، ہم کوئی گھبرانے والے لوگ نہیں ہیں، ہماری گلی میں 5 شہید ہیں جو میری جان بچاتے ہوئے 3 دفعہ مجھ پہ حملے ہوئے۔ سو وزیر داخلہ کو تھریٹ ضرور ہے، لیکن میں میڈیا کا خاص طور پر مشکور ہوں کہ انہوں نے کل میری درخواست پر اس زیادہ کوریج نہیں دی، کیونکہ اس سے پینک پھیلتا ہے۔ راولپنڈی اور اسلام آباد حساس شہر ہے، اور ایک خاتون نور کا آپ سوال میں سمجھ ہی گیا، 1 منٹ بعد میں بات، نور کے کیس کو کیا نام ہے اس کا، نور مقدم کے کیس کے ملزموں کو کسی قیمت پہ نہیں چھوڑیں گے، اور میرا بس چلے تو میں اس کو گولی مار دوں۔ لیکن ایک بات میڈیا سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پاگل لوگ ایسے واقعات کرتے ہیں ان کو زیادہ مت دکھائیں، ان کو جب میں جیلوں میں تھا تو جو اس طرح کے بدماش اور غلط سوچ کے ذہنی طور پر بدماش ہوتے ہیں، ان کو بھی شہرت چاہیے ہوتی ہے، میڈیا اس سے زیادہ وائٹ کرے۔ اور جو دوسرا آپ نے سوال کیا کہ ہاں میں نے افغان سفیر کی بیٹی کے ٹیکسی ڈرائیوروں کو آئی جی کو کہہ کے چھڑوا دیا ہے، وہ بالکل بے گناہ ہیں، ان کے گھر میں روٹی نہیں ہے، وہ صبح ٹیکسی ڈرائیور کھماتے ہیں، شام کھاتے ہیں، جس دن افغان کے انٹیریئر منسٹری آئیں گے ان کو سارے ڈاکومنٹ دکھائیں گے، 6 کے 6 آدمی ان میں سے کچھ 1-2 دن کو بیچارے نوکری کرتے ہیں اور رات کو بیچارے ٹیکسی چلاتے ہیں، اور اس بچی نے جو سفیر کی بیٹی ہے، بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں، سب کو چاروں کے چاروں کو پیسے بھی دیے اور ٹپ بھی دی۔ یہ بھی موجود ہے کہ کوئی یعنی اس کے پاس پیسے بھی تھے اور اس نے ٹپ بھی دی، تو یہ جب وہ مانگ رہے ہیں ڈاکومنٹ، یہ فارن آفس کا کام ہے، ہم نے فارن آفس کو ساری انویسٹیگیشن اور ساری ویڈیو کوریج دے دی ہے، میں نہیں بھیج سکتا ان کو، یہ فارن منسٹری کا کام ہے۔ بابر افغانستان میں
چلو سوال کر لو. آپ دو نہ کیا کریں نا، ایک ہی کریں، جلدی جلدی. دیکھیں پولیس انویسٹیگیشن کر رہی ہے. ہفتے میں 2 دفعہ ایسا واقعہ ہوا ہے. لال حویلی پر پہلے بھی واقع ہوئے ہیں. وزیر داخلہ کو تھریٹ ضرور ہے، پر وزیر داخلہ کو ڈرنے والا نہیں ہے. اس کا ایمان ہے کہ موت اللہ کے قبضے میں ہے، اور جو موت کا وقت لکھا ہے اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا. پولیس انویسٹیگیشن کر رہی ہے. ہم نے جان بوجھ کر، کیونکہ میں ہفتے میں 2 دن بیٹھتا ہوں اور بعض کا 4 دن بھی 4 گھنٹے بیٹھتا ہوں. اب میں نے صرف 1 دن کر دیا ہے سیکیورٹی کے حالات کی وجہ سے. اور باقی پولیس انویسٹیگیشن کر رہی ہے، وہ پہنچ جائے گی. افغانستان پر میرا خیال ہے فارن آفس اس پہ بہتر تبصرہ کرے. بارڈرز ہمارے پاس ہیں. بارڈرز مینجمنٹ جو ہے وہ انٹیریئر منسٹری کے پاس ہے، وہ بہتر دیکھے جا رہے ہیں. اور سیلاب کے لیے فوج بھی الرٹ ہے، اور جو سول آرمڈ ادارے ہیں وہ بھی الرٹ ہیں، اور علاقے کی کارپوریشن اور اتھارٹیز بھی الرٹ ہیں. جی بیٹا. دیکھیں سندھ میں اگر یہ لاک ڈاؤن کریں گے تو اپنے لیے خود نقصان کریں گے. اگر اس طرح کا لاک ڈاؤن کریں گے، ساری دنیا نے عمران خان کے سمارٹ لاک ڈاؤن کو اپریشیٹ کیا ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں اگر تو آپ عمران خان کے لاک ڈاؤن کو کاپی کریں. اور لاک ڈاؤن سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کووڈ-19 جو نیا یہ ڈیلٹا ہے اس کے خلاف، اب دیکھیں ہزاروں لوگ آپ بیٹھے ہیں، کسی نے ماسک ہی نہیں پہنا ہوگا. سو اس کی احتیاط برتیں اور اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. لاسٹ 3 کوئسچن. جی بیٹے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. بیٹی نے صحیح سوال کیا ہے. 190 کیمرے اور لگانا چاہتے ہیں، اور ویسے تو 500 کی ضرورت ہے. راول پنڈی اسلام آباد سارا کور ہو، کیونکہ راول پنڈی اور اسلام آباد دونوں بڑے احساس ہیں. ایک کے ساتھ ہمارے عظیم فوج کا ہیڈ کوارٹر ہے، اور ایک کے ساتھ سارا ڈپلومیٹک سیکشن ہے. سو ہمیں کوشش کرنی چاہیے. آپ صافی ہیں، صافی کے بغیر نہیں سوال ہو سکتا. بلاول بھٹو نے یہ کہا کہ آئندہ 8 ماہ میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں، تو آپ اپنی تیاری کریں. دیکھیں شرازی صاحب سیاست ہمیشہ ایسی ہی باتیں کرتا ہے. جب ہم بھی اپوزیشن میں تھے تو ایسی ہی باتیں کرتے تھے. الیکشن اپنے وقت پہ ہونے جا رہے ہیں، اور ان کو سمجھ آنی چاہیے کہ پی ٹی آئی روز بروز الحمدللہ بہتر پوزیشن میں آ رہی ہے، اور 2 سال تک بہتر پوزیشن میں ہوگی. سیکنڈ لاسٹ کوسچن. جی آپ کے 2 ہو گئے. جی شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ طالبان کے چائنا کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں، پاکستان کے اور چائنا کے جو تعلقات ہیں اس پر اس کے کیا؟ پاکستان اور چین کے تعلقات ہمالیہ سے بلند ہیں. دنیا کی کوئی طاقت ہمارے تعلقات کو خراب نہیں کر سکتی، اور یہ ساری قوم چین کے ساتھ کمیٹڈ ہے. یہ ساری قوم جو ہے وہ چین پر اعتبار کرتی ہے، اور بعض طاقتیں سازش کر رہی ہیں کہ پاکستان چین کے تعلقات اور سی پیک کو خراب کیا جائے. یہ کبھی خراب نہیں ہوگا، اور ہم اس پہ قائم ہیں. لاسٹ کوسچن. انشاءاللہ تعالیٰ لئی ایکسپریس میری زندگی اور موت اور سیاست کا سب سے بڑا ایشو ہے. باقی پنڈی کے سارے مسئلے حل ہو گئے ہیں. لئی ایکسپریس بن گئی تو میں سیاست سے ریٹائر ہو جاؤں.